جو بھی فیصلے ہوتے 26ویں آئینی ترامی میں ہو، 27ویں آئینی ترامی میں ہو، آئندہ بھی جو قومی معاملات ہیں، قومی حوالے سے فیصلے ہیں، جو بھی ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور یہ حکومت 5 سال میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے پروگرام کے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو 5 سال پورے کریں گے، کیونکہ جس طرح پاکستان کو معیشت کو، ملک کو درست سمت میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے فیلڈ مارشل CDF چیف آف آرمی جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جس طرح معیشت کے لیے مشترکہ فیصلے کر کے جو پاکستان کو فائدہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس سادہ اکثریت موجود ہے، مگر ہم پیپلز پارٹی سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے دن قائم ہوئی ہے اس پہ ساتھ چلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے بغیر ہم جو اجلاس چلانا بھی ہمارے لیے ہم مشکل ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی کو ہم کوئی ڈچ نہیں کریں گے۔ صحیح، نہ ہم کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ اب اکثریت آ گئی ہے تو ہم ان کو ان کی سپورٹ کو چھوڑ دیں، یا ان کو اپنے ان کے تحفظات جو بھی ہیں ڈے ٹو ڈے آتے ہیں ہم ان کو دور کرتے ہیں، اور یہی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ یہ جو پورا الیکشن کے بعد جو ہے یہ مشترکہ فیصلے ہیں، جو بھی فیصلے ہوتے 26ویں آئینی ترامی میں ہو، 27ویں آئینی ترامی میں ہو، آئندہ بھی جو قومی معاملات ہیں، قومی حوالے سے فیصلے ہیں، جو بھی ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور یہ حکومت 5 سال میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ کے پروگرام کے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو 5 سال پورے کریں گے۔ یہ ہمیں شورٹی ہے، اور ہمیں اس میں سب کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو سر یہ ونڈر بوائے کی باتیں سینئر صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کا ٹائم آپ کو دے دیا گیا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے، ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، بے روزگاری ہے، اس میں اب 6 ماہ ہیں حکومت کے پاس، اگر کچھ اپنا کام ٹھیک کرنا ہے، کچھ بہتری ہو سکتی ہے، ورنہ ایک ونڈر بوائے یا ایک نیا ہیرا آ جائے گا۔ دیکھیں اگر جرنلسٹ ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ کسی زمانے میں خود بھی میرا صحافت سے تعلق ہے کہ ایک ٹیبل سٹوری ہوتی تھی، تو یہ کہانی بنانا، فکشن کی طرح لکھنا، یہ اظہار رائے آزادی ہے، کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اس کے اگینسٹ بھی نقطہ نظر آتا ہے، اس کو بھی، وہ بھی کوئی صحافی ہے۔ تو یہ بالکل میں آپ کو یہ، کیونکہ جس طرح پاکستان کو معیشت کو، ملک کو درست سمت میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لے کے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے فیلڈ مارشل CDF چیف آف آرمی جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جس طرح معیشت کے لیے مشترکہ فیصلے کر کے جو پاکستان کو فائدہ دے رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں فیصلے ہو رہے ہیں، یہ 5 سال کی کنٹینیوٹی، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومتی پالیسیوں کا تسلسل ہو۔ کل اگر ہمیں دوبارہ عوام منتخب کرے گی تو اور مزید پاکستان کو کامیاب ہوگا۔ تو یہ 5 سال کسی بھی صورت میں مجھے کوئی بھی ابہام نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے ایشو ہے، کیونکہ ہماری جو ایجنڈا ایک ہی ہے سب کی، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، MQM ہو، پاکستان کو جس طرح ہم نے بحرانوں سے نکالا ہے، جس بھنور سے پھنسے ہوئے نکال کے ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، اس کو مزید ہمیں آگے لے کر جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں معاشی طور ہو یا سفارتی طور پہ پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، اور جو سب سے زیادہ جو ہمیں بڑی کامیابی اس حکومت کو، وہ دفاعی حوالے سے فیلڈ مارشل کے قیادت میں جو ہم نے دشمن کو شکست دی، اس سے ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے، سفارتی طور پہ بھی پاکستان کی جو ہے آواز دنیا میں گونج رہی ہے۔ صحیح سر، اب بتائیں کہ PTI کیمپ سے آج ایک نئی خبر آئی ہے کہ جی میثاق جمہوریت کے لیے جمہوری قوتوں کو دعوت دی جائے گی اور ان سے سائن کرنے کا کہا جائے گا، تو کیا حکومت اس کو سپورٹ کرے گی اور کوئی میثاق جمہوریت پر سائن کرے گی؟ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں پہلے بھی عمران خان صاحب شامل تھے، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد چھوڑ گئے، مگر چارٹر آف ڈیموکریسی بالکل نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، مگر ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی جو وفاق کی پالیسیز ہو، صوبہ نہ مانے، خصوصاً طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، وہ ریاست کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے، وہ جس کا صوبہ دہشت گردی سے جل رہا ہے، وہ اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے، ان کو اس امن امان کی بحالی کے لیے یا جو بھی معاملات ہیں، وہ ایک فورم ایپیکس کمیٹی کا موجود ہے، پرائم منسٹر ہاؤس موجود ہے، مل کر جو مرکزی حکومت کی پالیسی ہے اس پہ ان کو چلنا ہوگا۔ اگر نہیں چل سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، پھر کیا ضرورت ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح تو صوبہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ جماعت اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی
کسی بھی حق میں نہیں ہے. وہ جب تک اس راستے پہ نہیں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس حوالے سے جو نیشنل ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ آرڈیننس کا کیا ایشو بنا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر ایک آرڈیننس جاری ہو جائے. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں یہ معاملہ کچھ اسلوبی سے حل ہو گیا اور یہ جو ہے مس مینیج ہوا تھا کمیونیکیشن کے حوالے سے جو جو آج کل ہم ساری جو خط و کتابت ہے اس میں آتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہو گیا تھا. اور آج آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا اور یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اور اس کو ریزالو کر دیا گیا. صحیح. تو سر اب دیکھیں پریزیڈنٹ نے بے شک سائن کر دیا, وتھڈرا بھی ایک دفعہ کرنا پڑا. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اتنا ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو تانے تک دینے پڑ گئے کہ یہ جعلی آرڈیننس ہے, جعلی ایف آئی آر تو سنی تھی, یہ جعلی آرڈیننس ہم نے پہلی دفعہ دیکھے اور صدر کے ساتھ آپ لوگوں نے واردات ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو کیا کہیں گے ان الزامات پر یا ان گلوں پر؟ دیکھیں میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. جو باتیں ہوئی ہے اب مجھے سارا معاملہ خوش اسلوبی جب حل ہو گیا تو اس میں اتنا وہ بڑا اب کوئی ابام نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکنیکلی غلطی تھی جو درست ہو گئی ہے. صحیح. اور سر یہ جو اوور آل جو اس وقت ہم نے ایشو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں مطلب کافی عرصے سے آپ لوگوں میں مس کمیونیکیشن آ رہی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ جی آج اتحاد ٹوٹا. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اتحاد اس دہرائے پر آ گیا ہے کہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اور جو آپ اتحادی ہیں وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا آپ کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ جو حکومت ہم نے بنائی تھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ہماری پیپلز پارٹی کی قیادت میں اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم چل رہے ہیں. ڈے ٹو ڈے جو ایشو پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت بھی ہے, وہ ایک عوامی پولیٹکس بھی کرتی ہے, تو وہ ضرور نقطہ نظر اپنی رکھتی ہے, مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ہے یا حکومت کے کوئی اتحاد میں یا کوئی جو یہ نظام چل رہا ہے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم سب جو ہے اس جس طرح سندھ صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی کے پی کے میں, پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے, بلوچستان ہماری اتحادی حکومت مشترکہ حکومت ہے, تو یہ سارا ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے. باقی ظاہر پارلیمنٹ میں ڈے ٹو ڈے معاملات ہوتے ہیں, حکومت کی پالیسیوں پہ ان کا نقطہ نظر جو حکومت کے الگ جماعت ہے وہ رکھتی ہے. مگر آپ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح پی ڈی ایم کا 16 ماہ کا چلایا تھا اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کو لے کر وہ چل رہے ہیں, اور بہت اچھی کوارڈینیشن ہے ہماری پیپلز پارٹی سے, اور اس کی رہنمائی صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی کرتے رہتے ہیں. وزیر اعظم کا ان سے بھی ہر وقت رابطہ ہوتا ہے, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے بھی اچھی کوارڈینیشن ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ظاہر پارلیمنٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے یا کوئی عوامی ایشوز پہ یا پالیسیز پہ کوئی نقطہ نظر آتا ہے تو ہم دل سے ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں.